سر سے لے کے پیر تک جو ہمارے اعضاء ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم آنکھ سے برائی کو دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ ہمارا روزہ ہے, اور ہم کان سے برے بات سننا چھوڑ دیں تو یہ ہمارے لیے روزہ ہے. ہمارے جسم کو ہم برے کام سے روکیں یہ ہمارے لیے روزہ ہے. اور یہ روزہ, جسم کا روزہ, یہ صرف اور ہم صبح سحری کریں اور شام میں افطار کریں یہ ہمارا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا. ہم اب تک ایسے روزے رہتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے روزوں سے بچائے کہ ہمارے جسمانی روزے کو پورا مکمل کرنے کے لیے, اور ہمیں جس طرح کا مومن بنانا چاہتا ہے. قرآن اور احادیث میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, مجھ سے زیادہ واقف ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس بات پر ہم بار بار ہم آپس میں گفتگو کریں کہ ہم جب روزہ رہتے ہیں تو ہم برے کاموں سے بچیں, ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور یہ رمضان ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹریننگ دے رہا ہے, یہ 14 گھنٹے کا روزہ جو ہمارے لیے حلال ہے وہ اس چیز سے روکے جا رہا ہے. حرام چیزوں سے روکنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, جو حلال ہے اس سے روکا جا رہا ہے. رہی بات حلال اور حرام کی, حرام سے تو ہمیشہ کے لیے روکا جا رہا ہے, حلال سے مزید اس رمضان میں چند گھنٹوں کے لیے روکا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو قربانی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے جو لن تنالوا البر کی جو آیت بتائی آپ کو کہ ہم آپس میں اپنے ایسے عزیز ترین چیز کو قربان کر دیں. ہم ایک اپنے آپ کو ہم پیسہ اچھا سمجھتے ہیں تو ہم پیسے کو قربان کریں, ہم اپنا ٹائم کو اچھا سمجھتے ہیں تو اپنا ٹائم قربان کریں. جو پسندیدہ چیز آپ کی اور ہماری ہے اس کو قربان کرنے کے لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے. جو جتنے فرائض تھے ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے کو فرض کیا ہے, اور اس روزے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر گزار رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرائض سے سب سے بڑی جو اگر اجر ہے تو وہ روزے کا ہے. یہ اس کا اجر میں دوں گا. تمام جتنے بھی فرائض ہیں اس کے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس کا یہ اجر ہوگا, اس کا یہ اجر ہوگا. لیکن روزے کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لیا ہے. پورے 100 مارکس اللہ تعالیٰ وہ خود دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور 70 ماہوں کا درجہ رکھنے والا ہے. آج ہم یہ سب چیزوں پر سوچنا کم کر دیے ہیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس رمضان کے ذریعے سے ہم برے کاموں سے روکیں, ہمارے آنکھوں سے پرہیز کریں. ابھی محترم جو سنا رہے تھے, رمضان میں لوگ روزہ رہ کر دوسرے چیزوں کے لیے مصروف رہتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا رمضان میں سحری کیا ہے, وہ شام میں پھر روزہ افطار کرنے تک سو جائے یا اس کو ہم چھوڑ دیں. ہم بزرگ لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اس رمضان میں بیجا چیزیں نہیں سوچیں گے, اور ہم دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے, اور ہم اپنی صحت کو اچھی طرح سے حفاظت کریں گے تاکہ ہمارا روزہ پورے مہینے تک برابر ہو سکے. ہمیں کوئی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس نہ ہو. اللہ کی فضیلت, اللہ کا فضل ہمارے پر شامل ہو, اس لیے ہم روزہ رہیں گے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کریم عطا فرمائے گا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہم چھوٹے بچوں سے تکرار کرتے ہیں, ارے یہ آواز کر رہا ہے. گھر میں داماد سوتے رہتا ہے, لیکن بھائی سوتے رہتا ہے, بیٹا سوتے رہتا ہے, وہ تو نماز میں آیا نہیں. اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو توجہ دیتے ہیں کہ یہ مسجد میں گڑبڑ کر رہا ہے, اس کو کل سے مت لائیے. یہ ہم یہ سوچیں یہ مسجد میں آنے کے قابل ہو گیا ہے, اس کو کیسے ہم سدھاریں, اس سے ہم کیسے فائدہ لیں, یہ ہماری ترجیح ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ اور ہمارے ذہن میں ہیں اس کو ہم کو اجاگر کرنا چاہیے, اور ہم یہ سوچیں کہ محلے کی مسجد میں پوری طرح سے صفائی ہو. رمضان میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے نئے چپل ہو, نئے لوٹے ہوں, نئی جگہ ہو کہیں, تاکہ بزرگ لوگ پھسلے نہیں, ان کے کوئی فریکچر نہ ہو, ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ سب صفائی ہم دیکھنا چاہیے. یہ ہماری رمضان کی پہلی تیاری ہے. اور رمضان کی تیاری کے لیے میں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں ایک چیک لسٹ بنا لیجیے. آپ ایک اپنے بڑے پروگرام کو اپنا ایک چیک لسٹ بناتے ہیں, ہم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں, ہمیں جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہیں. اس طرح کی اگر لسٹ بنا لیں ہم, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان کو اچھی طرح سے نبھا سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بحیثیت ڈاکٹر کے میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ہم ایسی چیزیں کھائیں جس سے ہمیں گیسز کم ہوتے ہوں, جس سے ڈکاریں کم آتے ہوں, جس سے ہمارے
بد ہضمی کم ہوتی ہو، جس سے قبض کی شکایت نہ ہوتی ہو. دیکھیے قبض المرض ہے. جتنے بیماریاں ہیں ان سب کی بیماری کا جڑ قبض ہے. اگر انسان کو روز صبح میں اٹھنے کے بعد اس کو قبضیت کی تکلیف نہ ہو، اس کو اجابت صاف آ جائے، وہ بہترین بندہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم اس رمضان میں اور ہماری طبیعت کو اچھی رکھ کر ہم پورے روزے رہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو چیک لسٹ میں اپنی صحت کو سب سے اول درجے میں رکھیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دانت کیسے ہیں، ہمارے کان کیسے ہیں، ہمارا چشمے کا کیا حال ہے، ہمارے بی پی کا کیا حال ہے، ہمارے شوگر کا کیا حال ہے. ہم اس پہ ساری لسٹ رکھیں. ہم اپنے قابل ڈاکٹروں سے اپنے مدعو کریں، رجوع کریں، ان سے کیا یہ ہو سکتی ہے. اور کسی کو CKD کی بیماری ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، ہم اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیں ہم کتنا پانی پینا چاہیے. پانی کی جو پینے کی جو مقدار ہے وہ آپ کو ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے. جب کبھی بھی ہمارا پیشاب پیلا ہوتا ہے ہمیں پانی پینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے اور ہمیں جانچ دیا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے. اگر آپ کا پیشاب پیلا ہو رہا ہے تو آپ مزید پانی پیجیے. جب تک آپ کا پیشاب سفید نہ ہو آپ پانی پیتے رہیے. یہ آپ کا بہترین پیمانہ ہے. ہم اس کو چھوڑ دیے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ایجاد ہوگی اور ہم کس سے کیا بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اور ہم کو بتائی ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم اس کو پھر سے اپنائیں تاکہ ہماری صحت اچھی رہے. اور رہی بات یہ کہ یہ دلی ہو یا حیدرآباد ہو اور ہم مسلمان ہو، کھانے میں خواہشات میں ہم درجہ اول میں ہیں. ہم اپنے خواہشات کو، کھانوں کو پیچھے رکھیں، اپنی عبادتوں کو، اپنے ذکر اذکار کو آگے رکھیں. کیونکہ جب سحری میں اللہ تعالیٰ نے جب اٹھ کر سحری کرنے کا حکم دیا ہے اس کا بھی اجر دیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ آپ خوب پیٹ بھر کھائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سحری کا حکم دیا ہے اس کی نیکی کا بدلہ دے گا. جب ہم اور آپ اٹھیں گے سحری میں، یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے. سحری ہمارے لیے سنت ہے، اس کے لیے اٹھیے. اور آپ اپنے ذہن میں وہ پلان بنائیے کہ جب میرا بیٹا نیٹ میں آئے گا، جب میرا بیٹا انجینئرنگ میں آئے گا تو میں اس کو اچھے سے اچھے کوچنگ میں ڈالوں گا. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو یہ سوچیے کہ میں سحری کروں گا تو میں سحری اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، میں اس سنت کی خاطر سحری کر رہا ہوں. آپ کم سے کم کھائیے. دیکھیے وہ صحابہ کے دور جو بہت دیر تک بھوکے رہنے کے لیے ایک بہترین غذا آج اور میں اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کھجور. ان کی پوری زندگی کھجور پر ہوتی تھی. آپ کھجور کھا کے دیکھیے سحری اور افطار میں آپ کو مزید اور کوئی چیز کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیا ہے. اور غیر مسلم حضرات کھجور کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے. ان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. یہ اس میں امیونٹی ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں شوگر ہے، کیلشیم ہے، ہر چیز کا مجموعہ ہے. اور اس کھجور کی برکتیں ہمارے لیے کتنی چیزیں ہوتی ہیں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ہمیں اس سحری میں اٹھ کر پیٹ بھرنے کے بجائے اگر ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں تو ہماری تہجد ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. ہم یہاں سحری کی فکر کر رہے ہیں، ہم کھانے کی فکر کر رہے ہیں. ہم اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں میں یہ ہم پریشان ہیں، ہم مبتلا ہیں، ہم بیماری میں مبتلا ہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی دینے والا ہے، مجھے بھی تو ہی دے. ہم ان سے کیا مانگیں. میرے بچپن کی ایک کہانی ہے، مجھے اپنے استاد نے سنایا تھا. میں موضوع سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو سناؤں. ایک نواب صاحب تھے، وہ ہر روز عصر کے بعد کھڑکی کھول کر اپنے فقیروں کو جو ہے پیسے بانٹتے تھے. جب ایک مرتبہ پیسے بانٹ رہے تھے تو بانٹتے بانٹتے اذان ہو گئی تو انہوں نے اپنا پیسے بانٹنا بند کر کے نماز عصر پڑھا. نماز عصر پڑھ رہے تھے تو وہاں نواب صاحب کے پاس ایک سیکورٹی گارڈ تھا، وہ رک گیا اور وہ فقیر کو بولا کہ رک جائیے، نواب صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. تو جہاں جہاں کے دیکھ رہا تھا آپ نماز پڑھ، وہ تو ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، جو مجھے روز دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں. وہ فقیر بولا ارے یہ تو مانگ رہے ہیں. دیکھیے کیا کرا، وہ وہاں سے واپس ہو گیا. اور پھر جب نواب صاحب نے جب نماز پڑھنے ختم ہونے کے بعد پوچھا کوئی آئے تھے؟ ہاں وہ جو وہی لنگڑا والا جو فقیر تھا وہ آیا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے واپس ہو گیا. نواب صاحب کے حکم کی بنیاد پر اس کو اٹھا کے لایا گیا. وہ بلانے پر نہ آنے میں آمدہ نہیں تھا.
تیار نہیں ہو رہا تھا، بولے نہیں میں دیکھ لیا بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پھر نواب صاحب کے پاس لائے گا، تم جب پیسے مانگتے ہو روزانہ آ کے مجھ سے لیتے ہو، آج کیوں لوٹ رہے تھے؟ وہ بولا میں آپ کی اصل حقیقت دیکھ لیا، جو مجھے پیسے دیتا ہے وہ بھی ایک دوسروں سے مانگ کے دے رہا ہے، میں کیوں نہیں اس سے مانگوں؟ میں بھی اسی سے مانگ لوں گا. ہمیں یہ عزائم رکھنا پڑے گا. ہم سحری میں اٹھنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ تہجد کی نماز میں ہم اللہ سے مانگے تو اللہ سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے؟ یعنی ہماری خوشنودی یہ چاہیے ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر ہمیں یہ چیزیں تیار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں پوری تبدیلی لانا چاہتا ہے. جب ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو ایسے ہمارے کئی رمضان ہوں گے جو ہم ضائع کر رہے ہیں. کتنے رمضان ہم گزار چکے. ہم یہ سوچے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے ہم کوئی ایک بھی نیکی نہ چھوڑیں. لوگ مسواک چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی عبادتیں، اذکار، اٹھتے بیٹھتے تسبیح پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے. اور ہم تو اپنے بچپن کا دور یاد ہوگا، رمضان جیسے ہی آتی لوگ افطار میں اعلان کرتے تھے آج تمام رمضان افطاری کیے ہوئے لوگ افطار کے بعد میرے گھر میں کھانا کھائیے. وہ سب دور ختم ہو گیا. کووڈ آنے کے بعد ہم آپس میں اتنے دور ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے دور، ایک دوسرے کو افطار دینے سے مجبور. وہ کیا سمجھے گا کہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے بیماریاں اتنے دور کرا دی. ہمیں پھر وہ دور یاد دلانا ہے، ہمیں پھر وہ دور باقی رکھنا ہے. مسلمانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ سحری میں، افطار میں لوگوں کو ترغیب دیں اور لوگوں کو افطار کرائیں، اور آپ کی اس پہ برکتیں نازل ہوں گی. اور ہم اور آپ اچھی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں آیت الذی کی جو سورہ ہے. ہماری اس آیت الذی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہماری نمازیں سب چیز ضائع ہو جائیں گی اگر ہمارا پڑوسی صحیح نہ ہو. ہمارا پڑوسی پریشان ہے اور ہمارے گھر میں سب چیزیں پک رہی ہیں، اس کے گھر میں ہمارے قورمہ اور بریانی کی بوجھ آ رہی ہے اور ہم اس کو ایک تشتری میں بھی کچھ بھیج دے رہے ہیں. تو سوچئے ایسے مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے اندر کوئی ضرورت ہو کہ ہم اپنے پڑوس کو اپنا سالن بھیجیں؟ اس کی خوشبو وہاں تک پہنچی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس رمضان میں اس سے محروم نہ رکھیں. ہم یہ کوشش کریں. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی میں، رزق میں بڑھا دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ساری چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد ہمیں رزق بھی دیا اور شکر گزاری بھی دیا. ہم جب رمضان میں اذان ہوتی ہے، جو تربوز 50 روپے کلو ہوتا ہے سامنے والے سے ہم 200 روپے لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری نماز نہ چھوٹے، ہماری جماعت نہ چھوٹے، ہماری عبادتیں نہ چھوٹے. ویسے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کچھ زیادہ کما لے کوئی بات نہیں ہے، اس پر رحم کرتے ہیں. ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کو دینے والا بنائے. ہماری افطار میں، ہماری سحری میں لوگوں کو شامل کریں، غریب لوگوں کا خیال رکھیں، تاکہ پھر ہم جو اس کے ذریعے سے اگر ہم اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہیں تو یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو رمضان کی جو تیاری ہے، اس تیاری میں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. اپنے ذہنوں میں جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم رمضان کے بعد ہم یہ سوچیں کہ آج اس سال کا رمضان میرے لیے واقعی بہت بشارت والا رمضان، بہت خوشخبری والا رمضان گزرا. ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں گے. ہم یہ سوچیں کہ گزشتہ رمضان میں ہم روزے تو رہ سکے لیکن میری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں رہا. ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہو، ہمارے افطار میں تاخیر نہ ہو، ہمارے افطار میں جلد بازی نہ کرے، ہمارے افطار میں ہم اکیلے افطار نہ کریں. ہمارے افطار میں غریب بھائی، جو پڑوسی، جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، ہم اس سے ملے. دیکھیے اسلام میں ہمیں صلہ رحمی کا درجہ دیا ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی وہ ہے جو آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے اور میرے بھائی ہے، اور ایک دوسرا میرا بھائی ہے، خلیرہ بھائی ہے، وہ میرے سے ملتا ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں. ایک پھپھیرا بھائی ملنا نہیں چاہتا، اس سے ہم مل لے رہے ہیں. ایک خلیرہ بھائی ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہم بار بار اس سے مل رہے ہیں. صلہ رحمی یہ ہے جو ہم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم سے جلنا نہیں چاہتا، ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم اس سے جا کر ملے. یہ ہماری رمضان کی تیاری ہونا چاہیے. ہم محلے میں تلاش کریں،
کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ ہم اس سے ملیں. ہم اس رمضان میں یہ طے کریں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ہمارے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملیں گے، ہمارے بچھڑے ہوئے غریب بھائیوں سے ملیں گے، ان کے افطار کے بارے میں معلوم کریں گے، ان کے روزہ اور سحری کا انتظام کریں گے. تو بتائیے ہمارے اندر کون سی خامیاں رہ جائے گی؟ ہم اپنی خواہشوں کو دباتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں ہماری برکتیں نازل فرمائے گا. یہ ہو برکت. رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سپاہی اپنے NCC میں جو ٹریننگ لیتا ہے، وہ NCC میں ٹریننگ لینے کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتا. لیکن افسوس مسلمان بھائی لوگ ایسے ہیں کہ ہم ٹریننگ لیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ طے کر لے اس رمضان کے بعد ہم یہ ٹریننگ لینے کے بعد ہم بیٹھیں گے نہیں. آج ہم اور آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھیں، اس رمضان کے بعد شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیے رمضان اگلا رمضان ملے نہ ملے، کیونکہ ہمارے کوئی یقین نہیں ہے. کئی بھائی ہمارے ایسے بچھڑے ہوئے ہیں جو ہو سکتا ہے شاید گزشتہ رمضان میں یہاں آئے ہوں گے لیکن اب اس وقت نہیں ہے. تو ہم ان کے بارے میں سوچیں، کبھی ہم سوچیں ان کے بارے میں. انہیں یہ چیز محروم ہو گئی، انہیں یہ چیز نہیں ملی. اگر وہ رہتے تو ہمارے سے اور زیادہ سبقت لے جاتے. ہمیں وہ شوق پیدا کرنا ہوگا رمضان میں. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمارے اندر وہ جستجو، وہ روحانی قوت، یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوگی تو خود بخود ہی ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. جتنے صورتیں ہمیں یاد ہے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری صورتیں اس رمضان کے بعد کچھ اور 5-6 بڑھ جائیں. سوچیے ہماری صحت کتنی اچھی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے درجے بدرجے بلند ہوتے جائیں گے. قرآن پڑھ اور آگے درجے لیتے جا. وہ سبقت کے لیے ہم رمضان کی تیاری کریں، کیونکہ بیماری تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر ازالہ بھی کرتا ہے. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو یہ دعوت دیں. رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد ہم مارکیٹ کو نہیں جائیں گے. ایک تاریخ طے کر دیں، اپنے چیک لسٹ میں لکھیں ہم 3 دن بعد بازار جائیں گے، چوتھے دن ہم بازار آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم یہ بند کر رہے ہیں اس مرتبہ، یہ ہمارا وعدہ ہے. اب تم کو جو چاہیے ابھی لے لیجیے. ہم اس کے بعد آنے والے میں کتنے بھی فیشنیبل ڈیزائن کے کوئی چیز آئے ہم نہیں لیں گے. ابھی رمضان کے بعد ہم جائیں گے. تو دیکھیے سارے رمضان کے اندر ایک عجیب محسوس ہوگا کہ سارے لوگ نیکی کی طرف سبقت کر رہے ہوں گے. لوگ پریشان ہوں گے کہ کیا ہو گیا ہے، انسان کدھر جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں متحد کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری اجتماعیت ہے. نماز بجماعت ہوتی ہے، روزہ افطار ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر چیدہ ہوتے ہیں. یہ کوشش کریں کہ رمضان میں ہم یہ چیزوں کو ترک کریں اور جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے اس کو ہم اپنائیں. پھر رہی بات یہ کہ مختصر سے میں بات اور آگے مزید آپ کو بڑھاتا ہوں کہ رمضان میں جب ہماری جو غذائیں ہیں سحری میں زود ہضم غذائیں لیں. آپ کو فرنی ہے، دہی ہے، چاول ہے، اور پھر آپ اگر کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں تو انہیں کچھ بادام رات میں عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد بھگو دیں. اس کو خوب چبائیں. اگر چبا سکتے ہیں تو چبائیں، نہ چبا سکتے ہوں تو پھر اس کا دودھ میں ملا کے پئیں یا کسی شہد میں ملا کے چاٹیں. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے. ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا دور بھی رمضان ہے. اور دیکھیے رمضان میں ہم فروٹ سارے کے سارے ایک ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن دوسرے دنوں میں وہ سارے فروٹس ایک مرتبہ کھائیے، پورا الشفا بھر جائے گا. پورے فروٹس ہم ایک ساتھ غیر رمضان میں نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پر برسات ہوتی ہیں، نیکیوں کا بہار ہے، یہ موسم بہار ہے. ہم یہ سب چیز چھوڑ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ زود ہضم غذائیں لیں اور ہماری طاقت ہے، توانائی رہے، تاکہ ہمارے رمضان کے جو 14 گھنٹے ہمارے اندر جو بھوک اور تڑپ سے نہ مرے، ہماری اندر وہ فاقہ کشی نہ ہو، اور ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم کیسے رہیں، کیونکہ ہماری عبادت میں خلل نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سحری کو سنت قرار دیا ہے. جب ہم اچھی طرح سے سنت کو ادا کریں گے، سحری کریں گے، تو پورا دن اچھی طرح سے رہ سکیں گے. اور ہمارے جسم میں جتنی طاقتیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں ہیں. ابھی رہی بات، لوگ بتا رہے تھے کہ گیسز ہو جاتے ہیں.
ہمارے پیٹ کے اندر جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز دیا ہے, میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے, وہ ہے مرمرے. اگر کسی کو ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, کسی کو گیسز ہوتے ہیں, اگر اس کو پینٹاپ ہمیشہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, فیڈین رینٹین وغیرہ سارے کھانا پڑتا ہے, اس کو چھوڑ سکتا ہے. وہ سمپل ایک بات ہے کہ وہ مرمرے لے, مرمرے کھائے, اس کے بعد میں آدھے گھنٹہ تک پانی نہ پیے. ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ کا سک کر لے گا وہ. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ تباشیر جو پہلے جاتروں میں اور میلوں میں ملتے تھے, شکر کے بنے ہوئے رہتے ہیں, بتاسے, وہ بھی اگر آپ پانی میں ڈال کے پیئیں تو اس سے بھی آپ کی ہائیڈروکلورک ایسڈ کم ہو جائے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ہائیڈروکلورک ایسڈ بڑی ہوئی ہے, اب اس کے بعد ہم بریانی کھا رہے ہیں, قورمہ کھا رہے ہیں, وہ ریگیجیٹیشن ہو جاتا ہے, وہ پلٹ کے وہ جو نیچے کی سطح میں رہتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, وہ اور ہمارے لیے پریشان ہوتی ہے, ہماری جلن شروع ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے سے ہمارا ایک روزہ جائے گا, پھر ہم مفتی صاحب کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم روزہ رہے نہ رہے. ہم وہ دور لائے کیوں, یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس رمضان میں یہ سوچئے کہ ہمیں جو جو چیزیں پانا ہے, زیادہ تر چیزیں ہم ذہن میں, ہر آدمی کی چیک لسٹ الگ ہو سکتی ہے, ہمیں کیا کیا چھوڑنا ہے یہ سوچیے آپ. سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا, غلط دیکھنا چھوڑنا پڑے گا. ہم آج کے بعد یہ طے کر لیں کہ اپنے بچوں کو ہم جو ہے جو چیز سکھائیں گے وہی اس سے پوچھیں گے. ہم بچے کو کوئی چیز سکھائے نہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں, کیسے ہوگا؟ آپ اس کو پوری تربیت دیجئے, اس کے بعد اس سے پوچھئے. اور ہم بچوں کو وقت دیتے نہیں ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ اٹھے, ہمارے ساتھ یہ کرے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اب خود تو سحری میں اٹھنے رہے ہیں بس, اور بچے پر زبردستی کرے کہ تم اٹھے نہیں ہو, امی نے تم کو کہا, ہم کو کہا کہ تم سحری میں کیوں نہیں اٹھے, اچھا آپ بھی تو نہیں اٹھے. تو اس طرح کی چیزوں کو بچنے کے لیے ہم سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں. ہم اپنے آپ کو یہ تہیہ کریں کہ ہم کوئی چیزیں چھوڑیں گے. جب ہم چھوڑنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا بہار دے گا. یہ موسم بہار ہے, یہ جتنے نیکیاں اس میں ہیں سب کچھ ہے. دیکھیے یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے, اس میں آپ اور ہم وتر کی نماز بجماعت پڑھتے ہیں. پورا سال ہم وتر کی نماز بجماعت نہیں پڑھ سکتے. اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. اگر نعمتوں کو ہم گننے بیٹھیں گے تو آپ کو 5 بج جائے گا. ہماری بہت ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں آپ کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں. میں جیسا بول رہا ہوں تو آپ لوگوں کے ذہن میں اور بھی چیزیں آ گئی ہیں, ارے واقعی یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر مزید پھر کبھی یہ کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا